سے نسک کو ادا کرنے پر ان کی تائید و حمایت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے پاک باز اہل بیت اور عظمت والے فرما بردار صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر قیامت کے دن تک۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، ساتھ رہنے، قریب ہونے، نظر رکھنے اور خبردار ہونے کا احساس کرو، اس لیے کہ وہی دل میں اللہ کا واعظ ہے، اسے برائیوں سے ڈراتا ہے اور طاعت و نیکیوں سے اسے قریب کرتا ہے، اس میں تواضع، خشیت اور رجوع سے بھر دیتا ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، حج کی عبادت کتنی شاندار ہے، اس کی خوشبو کتنی عمدہ اور اس کے اوقات کتنے پاکیزہ ہیں، اس کے مقاصد کتنے نفع بخش ہیں۔ ان میں حجاج دنیا کی خوشیوں، اس کی نعمتوں اور اس کے زائل ہونے والے ساز و سامان سے الگ ہوئے، اپنے قصد و اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، تلبیہ پکارتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت اور خوشنودی کی امید میں بیت حرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرفات کے میدان میں انہوں نے محبت و توبہ کے آنسو بہائے اور ان کی زبان مزدلفہ و مینا میں اور رمی جمرات کرتے وقت اللہ کے ذکر و تعظیم سے تر رہیں۔ ان کے نفوس اپنے رب کی رحمت و مغفرت اور عظیم معافی کے مشتاق ہوئے جو ان مشاعر و مقامات والوں پر نازل ہوتی ہے، جنہوں نے ابراہیم خلیل علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کی ندا پر لبیک کہا۔ وہ جماعتوں میں اور اکیلے ہر دور دراز وادیوں سے پہنچے تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور معزز و مبارک اور مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ عظیم پاک ذات انہیں واپس کر دے گی یا ان کی کوششوں کو ناکام کر دے گی؟ اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، تم حج، طواف اور سعی کرنے کے بعد اللہ سے کیا گمان کرتے ہو؟ اے ہمارے رب، تو کتنا پاک ہے، تو کتنا کریم ہے اور تیری رحمت کتنی وسیع ہے۔ ہم تجھ سے صرف خیر کا گمان کرتے ہیں، ہم تجھ سے صرف نیکی، سخاوت اور احسان کی توقع کرتے ہیں۔ اے بیت اللہ کے حاجیوں، خوشخبری لے لو اور خیر کی امید کرو، اس لیے کہ تم اس رب کے پاس آئے ہو جو بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، بہت زیادہ بھلائی و اکرام والا اور وسیع رحمت و فضل اور احسان والا ہے۔ آپ اللہ کے وفد، اس کے مہمان اور اس کی زیارت کرنے والے، اور تم کتنے معزز وفد، مہمان اور زائر ہو، اور وہ پاک ذات کتنا کریم رحیم رب ہے جو نیکیوں کا بدلہ 10 گنا اور کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ حج مبرور کے بدلے کے سلسلے میں وہ جنت کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، تمہیں اللہ کی معافی و مغفرت اور خوشنودی مبارک ہو، اور تم اپنے وطن صحیح سالم کامیاب ہو کر لوٹو، جبکہ تمہاری کوششیں قبول ہوں، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے اور تم صاف ستھری زندگی کی شروعات کرو، تم نئی زندگی کا استقبال کرو، ایسی نئی زندگی کا جس کی صفائی، پاکی اور روحانیت کو تم نے بیت حرام، زمزم، حتیم، مشاعر مقدسہ کے پہلوؤں کے اور مدینہ نبویہ کے جھونکوں کے مابین حاصل کیا ہے۔ چنانچہ تم اس عظیم فضل سے خوش ہو جاؤ جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں مخصوص فرمایا ہے اور جس تک پہنچنے اور جس سے فارغ ہونے سے تمہیں نوازا۔ تو اللہ کی قسم، وہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور اس کی آسائش لذتوں اور زینتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خوشیوں اور مسرتوں کے آنسو بہاؤ، جس نے حج کیا اور جماع و مقدمات جماع اور فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے علاوہ حج مبرور کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حاجی آمادہ سفر ہیں تو آپ صرف آنسو سے آمیزہ دل کا غم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر اور حج سے جدا ہونے کی وجہ سے جن کے لیے مشکل راہیں اپنائی، حاجیوں نے اپنے معبود کے گھر کو الوداع کہا، جبکہ سب کی آنکھیں غم کے آنسو بہا رہی ہیں۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اللہ تعالی ابتدا و انتہا، وجود بخشنے اور توفیق امداد میں فضل و نعمت والا ہے۔ اسی نے دلوں کو حرکت دیا اور مناسک حج کی ادا کرنے اور ان مشاعر میں قیام کرنے میں تمہاری مدد کی، جو دونوں خلیل و کریم ابراہیم و محمد علیہم السلام کی وراثتوں میں سے وراثت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ چنانچہ اس پاک ذات کا شکر بجا لاؤ اور دینی و دنیاوی ظاہری و باطنی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرو۔ چنانچہ اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کا حمد بیان کرو تمام نعمتوں پر، اور اس بات پر کہ اس نے تمہیں مناسک کے ادا کرنے میں مکمل امن و امان اور راحت و آسانیوں کے ساتھ توفیق دی اور مدد کیا۔ یہ اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نے اس کا بھی شکر ادا کیا، جو اللہ کی مدد اور قدرت ہمارے سربراہان مملکت اللہ انہیں توفیق دے اور صحیح راہ پر قائم رکھے، اور وفادار سیکورٹی اہلکار اور ذمہ داران میں سے حاجیوں کے لیے مناسک حج کو آسان بنانے اور ان کی خدمت و نگرانی کرنے اور ان کی امن و سلامتی کا خیال رکھنے کا سبب تھے۔ اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، حج مبرور در حقیقت ریاست کا منشور اور سعادت کے گھر کی کنجی اور سچے بندے کے لیے نئی صبح کی شروعات ہے، جو اس کے بعد اللہ کے نور سے روشن پاکیزہ اس پاک ذات کی اطاعت سے آباد اور اللہ تعالی کی خوشنودی اور بندگی کے لبادہ کو اوڑھے زندگی گزارے گا۔ حج مبرور ہی ہے جو نفس میں واضح اثر اور عبادت و سلوک میں افضل تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ بندہ صادق حج کر کے لوٹتا ہے اور وہ اخلاص و صدق کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، شرک، وسائل شرک اور اہل شرک سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے لیے ذکر، انابت، خشیت اور تابعداری میں پیش رہتا ہے، اور اس طرح وہ حج کی آیتوں کے مابین خشوع و خضوع اختیار کرنے والی کی صفت حاصل کرنے کے راز کو سیکھتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور جب سید التابعین حسن بصری سے ان کے زمانے میں حج کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حج مبرور کے اثر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ تم حج کے بعد دنیا میں زہد اختیار کرنے والے اور آخرت میں رغبت اختیار کرنے والے بن کر لوٹو۔ یقیناً اس امام نے عبادت کا خلاصہ بیان کیا اور اچھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا، اور اس حقیقی معیار کو بتایا جو ظلم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے مومن صادق ان لوگوں سے الگ ہوتا ہے جنہیں دنیا اور اس کی ہوس نے قید کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، دنیا میں زہد اور آخرت کی مضبوط رغبت ڈرنے والے متقیوں کا عنوان اور صحیح راہ پر چلنے والے صادقین کی علامت ہے، اور وہ دین پر ثابت قدم رہنے اور نیک عمل پر مداومت برتنے اور برائیوں سے بچنے کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور میری مراد اس سے کتاب و سنت پر مداومت برتنے سے ہے، جو اللہ کی خوشنودی اور عمل کے قبول کیے جانے کے سچے دلائل میں سب سے واضح ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔
اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ اور عمل صالح کے ذریعے معاف کرنے اور راضی ہونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا ثم اہتدی، یعنی پھر ہدایت پر ثابت رہا، استقامت کو لازم پکڑا، زندگی میں اور موت تک صالحین کے راستے پر چلا۔ تو اے لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناسک کے ادا کرنے کی توفیق دی ہے اور انہیں لوگوں اور فرشتوں کے نزدیک قابل تعظیم بیت حرام کے قصد کرنے کو آسان بنایا ہے، آپ کا یہ حج نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کی شروعات ہو اور سعادت و بلندی درجات کی اولین علامت ہو۔ آپ کا یہ حج آپ کی سچی صبح اور آپ کے ایمان و یقین کی چمک ہو اور آپ کی ہدایت کے دروازے کے کھلنے کا سبب ہو۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور کہا اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ پہنچائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کریم اور عطا کرنے والا ہے، عظیم معافی اور سخاوت و احسان والا ہے، اور درود و سلام نازل ہو خوشخبری دینے والے ہادی اور روشن چراغ پر، ان کے پاکیزہ و چنیدہ اہل بیت پر، ان کے نیک و معزز صحابہ کرام پر، اور حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر، جب تک چڑیا چہچہائے اور شب و روز کا سلسلہ جاری رہے۔ اما بعد، بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اے مسلمانوں، ان شرعی مقاصد اور اہم حکمتوں میں سے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حج کو مشروع قرار دیا ہے اور ہر سال اسے انجام دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اتحاد، ان کے کلمے کو مجتمع کرنا اور ان میں آپسی محبت کی بنیاد کو راسخ کرنا ہے، ایمانی اخوت کے معانی پر زور ڈالنا اور مسلمانوں کے مابین اس کی اشاعت کرنا ہے تاکہ حج میں مومنوں کے مابین فرق ختم ہو جائے اور ان کے مابین امتیازات کے مظاہر پوشیدہ ہو جائیں، چنانچہ کوئی گروہی سیاسی نعرہ نہ رہے اور نہ ہی کوئی فرقہ پرست مذہبی جھنڈا رہے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاہلیت کے امور کو اپنے دونوں قدموں تلے رودنے سے لے کر آج تک مسلمان بیت اللہ الحرام کا حج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مابین محبت و مودت، صف کے اتحاد اور کلمہ کی یکسانیت کی روح عام ہوتی ہے، اور یہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور اسے شریعت کے عظیم مقاصد اور نبوی بعثت کے بلند ترین اہداف میں سے قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ ہی حقیر سمجھے۔ ایک منہج اور ایک طریقے پر مسلمانوں کا اتفاق، ان کے کلمے کا اتحاد اور ان کی صفوں کا اجتماع ایسے زمانے میں مسلمانوں کو گھیرے ہوئے خطرات اور تاریک فتنوں سے نجات دلانے والے نشانات ہیں، جس میں ڈاکوؤں، افواہ پھیلانے والوں اور انسانوں کے شیطانوں سے فتنہ زدوں کی کثرت ہے۔ ان میں بعض کو خوشنما باتوں کے ذریعے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامنا شریعت کے ایسے محکمات میں سے ہے جن سے دستبردار ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جو شریعت کے محکمات میں سے ہیں، بلکہ یہ ہمارے زمانے میں پہلے سے زیادہ شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مسلمان اپنے عقائد، اپنے نبی کی سنت، اپنے کلمے کے اتحاد اور اپنی شریعت کے اصول، اس کی بنیادوں
اور اہل شریعت خاص طور پر اس مبارک ملک کے خلاف جو حرمین کی حفاظت کرنے والا اور شریعت سنت نبوی کا اہتمام کرنے والا ہے کے خلاف عالمی چیلنج اور خطرناک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بدبودار حملہ مختلف شکلوں، متنوع اسلوبوں اور نو بنو اجتماع میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جو نو بنو اجتماع میں ظاہر ہو رہا ہے اور عموماً مسلمانوں پر اور خاص طور پر بلاد حرمین پر دہشت گردی و انتہا پسندی کی تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مسلمانوں کو کمزور کرنے، انہیں منتشر کرنے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں نہایت ہی برا اثر رہا ہے۔ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے، فکری و مذہبی نسبتوں کو مضبوط کرنے اور گروہی و فرقہ وارانہ نعروں کو بھڑکانے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جبکہ ہم کلمہ کو متحد کرنے، صفوں کے اتحاد اور اختلاف و انتشار کو دور پھینکنے کے زیادہ محتاج ہیں۔ ہم میں کا بعض آگ اور شعلے کو بھڑکانے کے لیے ایندھن اور لکڑی نہ بنے، تاکہ دشمنوں کے مقاصد ایسے مسلمانوں کے عقائد اور ان کے نبی کی سنت کے خلاف ان کی منصوبہ بندیوں کو پورا کرے، جس پر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تربیت ہوئی اور جس کی طرف سلف کے راسخ علماء کرام نے دعوت دی۔ ان دنوں میں حج کی عبادت میں مسلمانوں کا اجتماع اور ان کا اتحاد، باہمی محبت حاجیوں کے لیے مملکت سعودی عرب کا اہتمام اور ان کے امن و امان کی کوشش کرنا اور اللہ کے فضل سے ان مبارک جنب غفیر کی دیکھ ریکھ کرنے میں اس کی بے پناہ کامیابی ایسا مضبوط واضح پیغام ہے جو رکاوٹوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ چال چلنے والے اور حاقدین جس طرح بھی چال چلیں، وہ باہم مسلمانوں اور بلاد حرمین کے خلاف جس قدر بھی نعرے لگائیں، سازشیں کریں، ان لوگوں کے لیے وہ گھات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایسی لوگوں اور واقعات کو مہیا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ اسلام اور مسلمان کی حفاظت کرے گا، اپنے نبی کی سنت اور اسے مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ کرام کے منہج و طریقہ پر چلنے والے کے مرتبہ کو بلند فرمائے گا۔ جو حق اور سیدھا راستہ ہے، اپنے نبی کی سنت اور اسے مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ کرام کے منہج و طریقہ پر چلنے والے کے مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ جو حق اور سیدھا راستہ ہے وہی وسطیت و اعتدال کی بنیاد اور اس کے دونوں رکن ہیں، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقہ ناجیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ ابن نصر کے یہاں جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقہ ناجیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ جس پر ہم آج اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ ابن نصر کے یہاں سنت وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے پیچھے صبر کے دن ہیں، ان میں مضبوطی کے ساتھ تمہارے طریقے کو پکڑنے والے کے لیے تمہارے 50 آدمی کے برابر اجر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ان میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. درود و سلام نازل ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، تبع تابعین، ان کے آل اور ازواج پر، حضرت بکر، عمر فاروق، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین پر، اور ان کے تابعین پر جو قیامت کے دن تک بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں. اے اللہ اسلام کی عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرمایا، شام اور عراق یمن کے بھائیوں کی مدد فرما، تمام جگہوں پر اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. جو بارڈر پر فوجی ہماری حفاظت فرما رہے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمام لوگوں کی مدد فرما. اے اللہ تمام اس ملک کو اور تمام اسلامی مملکت کو اے اللہ تو ترقی عطا فرما. اے اللہ ولی امر کو اے اللہ جس پر تو راضی ہو اس کی توفیق دے. اے اللہ ان کو تو خیر کی کنجی بنا. اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرما. اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا. اے اللہ ان کے تمام نیک اعمال کو تو قبول کرنے والا بنا. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر.